بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے جو بات شیئر کرنے جا رہی ہوں، ہوپ فلی آپ اس سے ایگری کریں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس حوالے سے خود بھی سوچتے ہوں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں جب کسی کے ہاں کوئی نیا بیبی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ بائی پروفیشن میں انفرٹیلیٹی ایکسپرٹ ہوں، فزیکل ٹرینر پلس، تو مجھے یہ کافی جب سے میں کام کر رہی ہوں تو ایکسپیرینس ہوا ہے کہ جب بھی کسی فیملی کے ہاں یا کسی کپل کو جب بھی گڈ نیوز ملتی ہے، ان کے گھر میں کوئی نیا بیبی آنے والا ہوتا ہے، تو زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ لوگ مارکیٹ سے ویسے پوسٹرز لے کر خوبصورت بچے جو ہوتے ہیں ان کے تصویریں لاتے ہیں، یا اپنی فیملی میں اگر جو کوئی سب سے زیادہ پریٹی ہوتے ہیں بچے، ان کی تصویریں یا دوست احباب۔ مجھے یاد ہے میری دوست ہے بہت پیاری، تو اس نے جب کنسیو کیا، اس کے بیٹا پیدا ہونے والا ہوا، تو اس نے مجھے بولا کہ میرے بیٹے کا اس نے بولا کہ مجھے اس کی پکچر دے دو۔ تو لائک سارا میری فرینڈ تھی، میں نے اس کو دی، تو وہ مجھے کہنے لگی اس کو میں نے بڑا کر کے روم میں لگانا ہے تاکہ میرا بیبی بھی بالکل اس کے جیسا خوبصورت ہو۔ تو میں ہنس دی، ٹھیک ہے، میں نے کہا ضرور، اللہ تمہیں بہت پیارا بیبی دے، اور لائک بات آئی گئی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر جب سے میں اسپیشلی کام کر رہی ہوں، تو بھی میں نے دیکھا کہ ہر لوگ، آلموسٹ تمام کپلز جو ہیں اور ان کی فیملی، ان کا فوکس اس بات پہ ہوتا ہے جیسے ہی انہیں رپورٹ ملتی ہے، لیب ملتی ہے کہ پازیٹیو ہے، تو وہ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت بیبی ہوگا، اور اس کی آنکھیں ایسی ہوں، اس کے بال ایسے ہوں، اور وہ اتنا گگلو مگلو سا ہو، اتنا پیارا سا ہو، سارا فوکس اس پہ ہوتا ہے۔ مگر میں نے نہیں دیکھا ابھی تک کسی کو ایسا کہتے ہوئے کہ اللہ پاک ایسی اولاد دے کہ جو بہت نیک اور صالح ہو، وہ فرما بردار اور نیک ہو، وہ پیرنٹس کی دل کی ٹھنڈک بننے والی اولاد ہو، وہ اپنے خاندان کا نام روشن کرنے والی اولاد ہو، اور وہ ایسی اولاد ہو کہ جو گرینڈ پیرنٹس اور پیرنٹس کے دنیا میں جانے کے بعد بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو سکتی ہو، اور ان کے اس دنیا میں ہوتے ہوئے بھی ان کی بہت فرما بردار، خدمت گزار اولاد ہو۔ میں نے کبھی زندگی میں ایسا نہیں کسی کو کہتے ہوئے سنا، اور جیسے کہ میں نے پہلے شیئر کیا ہے کہ میرے اپنے بھی جتنے کلائنٹس ہیں، تو کسی کو بھی میں نے ایسا کہتے نہیں سنا۔ یا پھر زیادہ تر لوگوں کی وش ہوتی ہے کہ بیٹا، نو ڈاؤٹ اللہ کا انعام ہے، اور خاندانوں کے، ہمارے جو ایسٹرن سوسائٹی ہے اس میں بیٹوں سے نام چلنا ہوتا ہے، حالانکہ ایسٹ اور ویسٹ کو جہنم میں بھیجیں، ہمارا دین جو ہے، جو مطلب اساس ہے ہماری زندگیوں کی، تو وہاں پہ تو چیزیں مختلف ہیں نا۔ آپ دیکھیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جگر گوشے، ان کے پیارے نواسے حسنین پاک سلام علیہ، وہ ہیں ان کے وارث۔ تو یہ کانسیپٹ جو ہے وہاں پر ہی غلط ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں بارہا جو لفظ استعمال ہوا، اولاد کا لفظ استعمال فرمایا اللہ پاک نے، ٹھیک ہے۔ چند ایک جگہیں ہیں جہاں پر جینڈر کے حوالے سے بات ہوتی ہے، جہاں پہ حقوق و فرائض کے معاملات آتے ہیں، وہاں پہ جینڈر کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ مگر اولاد کی جہاں تک بات ہے، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، فرسٹ آف آل اس کو صحت مند، تندرست و توانا ہونا چاہیے، اس کو مکمل انسان ہونا چاہیے، تمام اعضاء اس کے صحت مند ہونے چاہیے۔ جب کوئی بھی کپل جو ہے اس کو گڈ نیوز ملے، تو ان کو سب سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، پنج تن پاک علیہ السلام کے صدقے، یہ میرا ہے دعا کا یقین اور ایمان، دعا مانگنے کا۔ باقی سب جس کا جو طریقہ ہے، جہاں جہاں رب نے کسی کو
جس راستے پہ لگایا ہوا ہے، جہاں مصروف کیا ہوا ہے، دیٹس اوکے. جیسے بھی آپ دعا کرتے ہیں آپ ویسے ہی کریں، وہی الفاظ استعمال کریں، مگر دعا کا جو ماخذ ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ سے یہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اپنی جناب سے ہمیں جو اولاد عطا فرمانا وہ مکمل ہو، صحت مند اور تندرست ہو، اور اس کے بعد وہ نیک اور لائق ہو، وہ صالح ہو، وہ ہمارے دل کی ٹھنڈک بننے کی صلاحیت رکھتی ہو، اور وہ ہمارے خاندان کا نام روشن کرنے والی ہو. اچھی شکل، حسن و خوبصورتی، نو ڈاؤٹ یہ بھی اللہ کے تحائف میں سے ہیں کچھ چیزیں، اور کیونکہ یہ اور خدائی صفت بھی ہے، خدا خود حسین ہے اور حسن پسند کرتا ہے، مگر حسن خالی وہ نہیں ہوتا جو سامنے دکھائی دیتا ہے. حسن وہ بھی تو ہوتا ہے جو دل کی گہرائیوں میں پنہاں ہوتا ہے، جو سوچوں میں کو گھیرا ڈالے ہوئے ہوتا ہے، جو کردار اور عمل میں ہوتا ہے. وہ حسن لاسانی ہوتا ہے، اور بلکہ حقیقی حسن ہی وہی ہوتا ہے جو آپ کے الفاظ سے چھلکے، جو آپ کے انداز اور اطوار میں جھلکے، جو آپ کے چال ڈھال، آپ کے اٹھنے بیٹھنے، آپ کے معاملات، آپ کے حقوق و فرائض، ہر چیز میں، رویوں میں، دوسرے انسانوں کے ساتھ میل جول میں، اپنے رشتوں کے ساتھ رکھ رکھاؤ میں، یعنی زندگی کے ہر پہلو میں وہ نظر آنا چاہیے. آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے جب آپ لیو کرتے ہیں تو آپ پیچھے چیزوں کو کیسے چھوڑ کر وہاں آپ نے لیو کیا ہے. آپ کہیں پر آئے ہیں تو آپ کے مینرز کیا ہیں، آپ کسی روم میں کیسے انٹر ہوئے ہیں، وہ ایک مینس جس کو سادہ الفاظ میں کہتے ہیں نا رکھ رکھاؤ، طریقہ سلیقہ، یہی ہوتے ہیں نا مینرز. مینرز جو ہوتے ہیں بیسیکلی یہ کسی بھی شخصیت کا حسن ہوتے ہیں. اور والدین، دیکھیے میں پہلے بھی کئی جگہوں پر جب بھی کبھی لیکچر کے لیے بھی جاتی ہوں اور اپنے چینل پہ بھی یہ بات ضرور شیئر بھی کرتی ہوں اور ریکویسٹ بھی کرتی ہوں کہ ہم ینگ جنریشن کو کرٹیسائز کرتے ہیں، بنتا بھی ہے سم ٹائم، کیونکہ جو حالات و واقعات ہیں اگر ہم اپنے بچوں کو خود رو پودوں کی طرح چھوڑ دیں گے تو وہ تو جھاڑیاں ہی ہوں گی، گلاب تو نہیں کھلیں گے. تو پیرنٹس اور ٹیچرز ان دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے شخصیات بنا کرتی ہیں جو کہ بہت ضروری بھی ہیں. اخلاقی تربیت، یعنی ایک تو بچہ پیدا ہو گیا، وہ جیسے بھی شکل جیسا بھی رنگ روپ لے کر آیا ہے، قدرت کی طرف سے آ گیا ہے، اس کے بعد پھر اس کو ایک شخصیت بنانا کس کا کام ہوتا ہے؟ والدین کا اور اساتذہ کا. مگر آج کل افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو سکولز ہیں وہ صرف کمپنیز ہیں، پروفٹ اینڈ لاس بیسڈ. وہاں پر بھی سلیبس پر فوکس تو ہوتا ہے، اخلاقی تربیت اور کردار سازی پر بالکل نہیں ہوتا. اسی طرح ہی والدین ہیں تو والدین میں بھی میجورٹی آف پیپل جو ہیں ان کا فوکس اسی پہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے، کوئی سافٹ ویئر انجینئر بن جائے، کوئی مینس ڈفرینٹ ان کے ذہن میں پروفیشنز ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں پرسنالٹیز نہیں ہوتی ہیں. رائٹ؟ صرف اپنا لائف سٹائل جو ہے اس کو اپ گریڈ کرنا ٹاسک ہوتا ہے. اس سوسائٹی کو خوبصورت بنانا، اس دنیا کو رہنے کے قابل بنانا، یہ چیزیں نہیں توجہ کے قابل سمجھی جاتی. آئی ایم سوری، میجورٹی مطلب جو لوگ ہیں سارا فوکس اسی پہ ہوتا ہے کہ بنانا کیا ہے. اب بتائیے جب ہمارے رویے یہ ہوں گے بحیثیت والدین، ہم اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت پر توجہ نہیں دیں گے، بحیثیت اساتذہ ہم اپنے بچوں کی کردار سازی پر توجہ نہیں دیں گے، تو کیا ہوگا پھر؟ بچے تو انٹرنیٹ ہے نا، اور آپ سبھی بھی جانتے ہیں کہ ہمیشہ برائی اور خرابی میں کشش ہوتی ہے اور وہ سپوائل کرتی ہے. آپ بھی جانتے ہوں گے جیسے ہر سال لائک چیزوں کو چیک کیا جاتا ہے، گوگل جو سب سے بڑا ہینڈل ہے اس وقت آپ دیکھیے، تو وہاں پہ جب وہ سرویس کرتے ہیں بائی دا اینڈ آف دا ایئر تو اس میں ہوتا ہے کہ یہ جو مٹیریل ہے، سپوز یوٹیوب پہ کیسا مٹیریل کس کس ملک میں زیادہ تر اس کو دیکھا جاتا ہے، اسے پسند کیا جاتا ہے.
اب کتنے افسوس کی بات ہے نا کہ ہم مسلمان، کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں اور ہم اپنے آپ کو بہت ترم خان سمجھتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں. بے شک ہمیں مسلمانوں والی یا اسلامک جو ٹیچنگز ہیں ان کے والی کوئی بھی بات نہ ہو، اور پریکٹیکلی ہم ان چیزوں سے فار اوے ہوں، بٹ ہم بڑا پرائڈ لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے ممالک ہے، اور اسپیشلی جو ایشین کنٹریز ہیں اور اسپیشلی جو پاکستان ہے، یہاں پر جو ویڈیوز نہیں دیکھنے چاہیے وہ یہاں پر I'm sorry دکھ کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے جو دیکھتی ہیں اور ینگ جنریشن دیکھتی ہے. تو معاشرے کو کیا ہم پھر فراہم کریں گے؟ ٹھیک ہے. اور آج کل ایک نیا رجحان ہو گیا کہ بچوں سے دوستی. یس، بچوں کو، آپ کو اپنے بچوں کا دوست ہونا چاہیے، مگر وہ والا دوست تو نہیں نہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی خرابی کرتے ہوئے کہتے ٹھیک ہے یار، اٹس اوکے، یو کین، یو ڈو اٹ. وہ تو تباہی ہے نا، والدین ہوں یا ویسے روایتی دوست ہوں. آپ دوستی اپنے بچوں سے اس سینس میں ہونی چاہیے کہ بچوں سے بہت کلوز، بہت قریبی تعلق ہونا چاہیے. ان کی حرکاتوں و سکنات پہ نظر رکھنی چاہیے، ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنی چاہیے، ان کی پسند ناپسند پر نظر رکھنی چاہیے. اگرچہ باہر دیکھیے بزرگوں نے فرمایا کہ باہر آپ نکلو گے تو سانپ اور بچھو ہی ملیں گے. تو شیطان تو آج کل اس کا تو غلبہ ہے، وہ تو باہر پر پھیلائے کھڑا ہوتا ہے کہ آپ بچے کیا اور بڑے کیا باہر آئیں اور پھر وہ کیپچر کریں. تو جب ہم، جیسے بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی اسی طرف لا کر وائنڈ اپ کروں گی، کہ جب بحیثیت والدین اور بحیثیت ٹیچرز ہم اپنے بچوں کی شخصیت، ان کی کردار سازی پر، ان کی کیریکٹر بلڈنگ پر توجہ نہیں دیں گے تو پھر ہمارے پاس کیسے حق ہے کہ ہم یہ کہیں کہ معاشرہ اچھا نہیں ہے، باہر ماحول بہت خراب ہے؟ کیا ہمارے پاس یہ حق رہ جاتا ہے؟ یعنی یہ تو وہ بات ہوئی نا کہ ایک خاتون خود ہی کھانا بنائے اور توجہ سے نہ بنائے، اور کھانا بنا کر جب ٹیبل پہ آئے تو وہ کہ یہ تو کسی ناکام کا بنا ہوا ہے، اس میں تو گیس کا قصور ہے، گیس کا پریشر ٹھیک نہیں تھا، آئل اچھا نہیں ہے جو میں نے اس میں ڈالا ہے، مرچ مسالے جیلی ہیں، دس اینڈ دیٹ. لیم ایکسکیوزز کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے نا. تو ہمیں اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ظاہری خوبصورتی چاہنے میں حرج نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ دنیا کا حسن جو ہے بظاہر والا وہ خوبصورتی سے ہی ہے، مگر آپ دیکھیے کہ کوئی شخص، آپ نے بھی بہت مرتبہ آزمایا ہوگا، ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا کوئی چیز آبزرویشن میں آتی ہے کہ کوئی لوگ ہوتے ہیں، آپ کسی محفل میں جائیں یا سر راہ یا کسی مطلب جہاں جہاں بھی آپ ہیں تو کوئی نئے لوگ سے آپ ملتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے آپ امپریس ہوتے ہیں ان کے حسن و خوبصورتی سے، مگر اچانک جب وہ بات کرتے ہیں، جیسے ان کا منہ کھلتا ہے اور جب وہ گفتگو فرماتے ہیں تو آپ ایسے حیرت کا جھٹکا لگتا ہے، آپ ادھر دیکھتے ہو یار یہ کیا ہے، یہ کیا بول رہی ہے یا کیا بول رہا ہے، یہ کیسے بیہیو کر رہی ہے، یہ کر رہا ہے، آپ کا دل ایک دم سے کھٹا ہو جاتا ہے نا اور آپ ڈسٹینس پہ چلے جاتے ہیں. ثابت یہ ہوا کہ یہ جو ظاہری خوبصورتی اور حسن ہے جس کو قبر کے کیڑوں ہی نہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کھانا ہے، اس کی وہ اہمیت نہیں ہے. اور کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی لوگ بظاہر ان کی آرڈنری پرسنالٹی آپ کو لگتی ہے، یعنی رنگ روپ، نین نقش، قد کاٹ میں وہ بہت زیادہ کشش کے حامل نہیں ہوتے، مگر جب وہ آپ سے بات کرتے ہیں جو ان کا جنرل ایک بیہیویئر ہوتا ہے وہ اس قدر خوبصورت ہوتا ہے کہ وہ اچانک سب کے دل میں اتر جاتے ہیں. یہ صحیح والا حسن ہوتا ہے، اصلی والا. اور کیا ہی بات ہے اگر یہ دونوں حسن اکٹھے ہو جائیں، یعنی ظاہری اور باطنی حسن جب اکٹھا ہوتا ہے تو پھر کمال ہوتا ہے، پھر قیمتی انسان بنتے ہیں. پھر ان قیمتی انسانوں کا جہاں جہاں تعلق ہوتا ہے وہاں وہاں خوشبو اور پھول بکھرتے ہیں، وہاں وہاں امن اور سکون ہوتا ہے، وہاں وہاں عزت نفس ہوتی ہے اور عزت نفس کی حفاظت ہوتی ہے، اور دوسروں میں بھی عزت، محبت اور آسانیاں بانٹی جاتی ہیں. اللہ پاک نے ہمیں اسی لیے بھیجا دنیا میں، ورنہ تو اس کی عبادت ہم کون سی کر رہے ہیں؟ 5 وقت نماز پڑھ دینا،
کچھ ذکر اذکار کر دینا، اور ذکر اذکار بھی زیادہ تر ہمارے ہاں اسی وقت ہوتے ہیں جب اپنی کوئی ضروریات ہوتی ہیں، اپنے کوئی مسائل ہوتے ہیں تو پھر لپکتے ہیں، کوئی وظیفہ، کوئی یہ، کوئی ریسائٹنگ، کوئی وہ، کوئی فلاں عمل، اس طرح کی چیزیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ یوٹیوب پہ بھی اس طرح کی جو لائک ایسٹرن ویڈیوز ہیں کہ بہت زیادہ ویوز ہوتے ہیں اور سبسکرائبرز ہوتے ہیں جنہوں نے وظائف اور اس طرح کی چیزیں شیئر کی ہوتی ہیں، یہ چیز اتنی بار پڑھو، یہ ایسے، یہ چیز اتنی. یار آپ کے دین نے کہا ہے کہ صدقہ دو. جب آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے، جب کوئی مصیبت آئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں اضافہ کر دو اور صدقات میں اضافہ کر دو. کیوں؟ کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، پریشانیوں کو بھگاتا ہے، مصیبتوں کو بھگاتا ہے، بیماریوں کو بھگاتا ہے، تنگ دستی کو بھگاتا ہے، تنگ دستی کو خوشحالی میں بدلتا ہے، بے سکونی کو سکون میں بدل دیتا ہے اللہ کے حکم سے. ادھر نہیں جانا. تو یہ یعنی ہمیں اپنے رویوں اور اپنی عادات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اگین میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہمارے بچوں سے زیادہ والدین کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. بچوں کو مصروف رکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کا وقت جو ہے پروڈکٹیو ہو اور بہتر ہو، انہیں زیادہ سے زیادہ مصروف رکھیں، انہیں نماز قرآن کا عادی بنائیں. میں کہتی ہوں کہ اگر وقتی طور پر انہیں نہیں بھی اثر ہوتا نا ان چیزوں کا، مکینیکل طریقے سے کرتے ہیں پھر بھی کروائیں. کہ مکینیکلی کرتے کرتے سم ٹائم ہوتا ہے نا، کہتے ہیں جس کو آپ بار بار چور کہیں گے آفٹر آل چور بن جاتا ہے، جس کو آپ برا 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 کہیں گے برا بن جاتا ہے، جس کو آپ اچھا اچھا کہیں اچھا بن جاتا ہے. آپ ان کو مکینیکلی ہی لگا دیں کہ نماز پڑھنی، اذان ہوئی ہے، چلو بیٹا وضو کرو، نماز پڑھتے ہیں، آجو قرآن پاک پڑھتے ہیں، آجو فلاں سورہ مبارکہ پڑھتے ہیں، آؤ فلاں تسبیح پڑھتے ہیں. اگر سیر سپاٹے پہ جانے کے وقت ہم بڑی ہنسی خوشی اپنے بچوں سے کہتے ہیں لیٹس کم فلاں جگہ چلیں، آجو شاپنگ کے لیے چلیں، آجو یہ کریں، آجو وہ کریں، ہم کتنے ہیپیلی ان کو انوائٹ کرتے ہیں، یا اگر وہ فرمائش کریں تو ہیپیلی ان کے ساتھ چلتے ہیں. تو جب نماز قرآن کی بات ہوتی ہے یا کوئی دین کی بات ہوتی ہے، اس وقت کیوں ماحول ایک دم سے سخت ہو جاتا ہے اور بے رونق سا ہو جاتا ہے. لائک نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، تم قرآن نہیں پڑھتے یا پڑھتی ہے. مطلب ہم اتنا انپلیزنٹ سا اس وقت ماحول کو بنا دیتے ہیں کہ وہ کشش نہیں رہتی ہے پھر بچوں کے لیے اس میں. تو ان کو محبت سے بلائیں اس طرف. تو جب ان کو وضو کی عادت ڈالیں، ان کو وضو میں رہنے کا بتائیں، خود بھی باوضو رہیں، بچوں کو بھی وضو میں رہنے کی عادت ڈالیں ان کو، اور انہیں یہ بھی بتائیں اور خود کو بھی بتائیں کہ وضو کا مطلب کیا ہے اور وضو ٹوٹتا کیسے ہے، اور اگر وہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو دوبارہ تازہ کیسے کرنا ہوتا ہے. پاک صاف رہنے کی عادت ڈالیں. جب بدن پاک صاف ہوگا تو سوچیں بھی پاک صاف ہوں گی، سوچیں پاک صاف ہوں گی تو عمل بھی پاک صاف ہوں گے، عمل پاک صاف ہوں گے تو ہم دکھنے میں بھی خوبصورت ہوں گے، ہمارے چہرے پہ بھی رونق ہوگی. میں امید کرتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنا پیغام اچھی طرح سے کنوے نہ کر پائی ہوں، مائٹ بی، لیکن میں نے کوشش تو کی ہے. اللہ میری کوشش کو قبول و منظور فرمائے. آپ بھی دعا کیجیے گا اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ محض خوبصورت شکل و صورت والی اولاد نہیں مانگیں. یہ فتنوں کا دور ہے، یہ آزمائشوں کا زمانہ ہے. صحت مند، تندرست، نیک اور صالح اولاد مانگیں. جب یہ چیزیں اکٹھی ہوں گی تو خوبصورتی تو خود ہی آ جائے گی. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.